اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولی الالباب ووهبنا له اهله اور ہم نے ان کو عطا کیا ان کا اہل ومثلهم معهم اور اس کی مثل اور بھی رحمة منا یہ ہماری طرف سے رحمت تھی وذکرى لأولی الالباب اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 43۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ آپ اولو العزم پیغمبر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مال بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی اور وسعت کے ساتھ عطا فرمائی۔ ان سارے حالات میں جب پریشانیاں ایوب علیہ السلام پر بڑھیں تو ایک ہی وقت میں ساری کی ساری پریشانیاں سامنے آئیں کہ اولاد کا بھی جانا ہوا، مال بھی سارے کا سارا ہلاک ہو گیا، اور پھر خود اپنی صحت کے حوالے سے بھی مسائل بنے۔ اور یہ تکلیف کا جو عرصہ گزرا یہ 18 سال تک، 13 سال سے 18 سال تک کا عرصہ ہے، لیکن اس عرصے میں ایوب علیہ السلام کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، بس اللہ کی تعریف تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ اسے دور فرمائیں گے۔ جب یہ وقت پورا ہوا، درمیان میں ایک وجہ بنی کہ جب تک ایوب علیہ السلام کی ذات اور جسم تک بات تھی تو ایوب علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن جب ان کی بیوی کے ساتھ شیطان نے یہ کہا کہ آپ، میں یہ پوڑیاں دے رہا ہوں، اس سے آپ کے خامن ٹھیک ہوں گے، تو آپ نے بعد میں یہ کہنا ہے کہ اس نے شفا دی۔ جب یہ جملہ ایوب علیہ السلام تک پہنچا، اب ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، اب تو شیطان نے مجھے اس اعتبار سے تکلیف پہنچائی ہے کہ میرے گھر والوں کا عقیدہ اور ایمان خراب ہو رہا ہے، تو اے اللہ اب مجھے صحت نصیب فرما۔ تو اس کی صورت یہ بنی، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا آپ اپنی ایڑی رگڑیے، یہ جو پانی نکلا ہے اس کو پینا بھی ہے اور اس سے نہانا بھی ہے، پینے سے اندر کی تکلیف ختم، نہانے سے باہر کی ختم۔ اور 18 سال کی تکلیف جس کا اثر جسم پر تھا، اس نہانے کے بعد ایسا حال تھا کہ بیوی خود نہیں پہچان سکی کہ میرے خامن ہے۔ ایسی شفا اللہ نے عطا فرمائی، نہ کوئی بیماری کا اثر رہا، نہ کوئی بیماری کا نشان رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے لو لگاتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو پھر میں ایسے شفا عطا فرماتا ہوں۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ انسان تکالیف میں، پریشانیوں میں ہمیشہ صبر کرے، کبھی ایسا پریشانی نہ ہو۔ نماز پڑھنی ہے تو باہر چلے جاؤ۔ جی، ایسی کبھی پریشانی نہ ہو کہ ہمیشہ ذہن میں رکھے حالات تو آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حالات کسی پر نہیں آئیں گے، جیتے جاگتے انسان پر حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان شکوہ شروع کر دے، شکایت شروع کر دے۔ جب انسان لوگوں میں بیٹھ کر اللہ کی شکایت اور شکوہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بھر کر آتا ہے میرے پاس، میں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ایک تکلیف آئی اور زبان پہ شکوہ، اور عام طور پہ لوگوں سے ایک جملہ سنا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کس جرم کی سزا ملی، یعنی مطلب ایسا کہ یہ معصوم ہے، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں، جی کس جرم کی پکڑ ہے، کس گناہ پر پکڑ ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی خوشی دیکھی نہیں، ہمارے گھر میں تو کبھی سکون آیا ہی نہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی نعمتیں ان کے پاس ہے سب کی ناقدری۔ آپ کے سر میں درد ہے، میں مثال دے رہا ہوں، سر میں درد ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہے، زبان، ہاتھ اور پاؤں ٹھیک ہے، تو صرف سر کا درد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی سکون دیکھے ہی نہیں؟ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو تو ذرا دیکھیں اور پھر اندازہ ہوگا کیسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو فرمایا جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی، شفا بھی مل گئی، اب گھر بھی گیا تھا، اہل و عیال بھی گئے تھے، مال بھی گیا تھا، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کا اہل ان کو عطا کر دیا۔ پہلے یعنی اگر 7 بیٹے تھے تو 7 بیٹے ہم نے اور عطا کر دی، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس جیسے اور بھی عطا کر دیے، تو اب 14 ہو گئے۔ 3 بیٹیاں تھیں اب 6 ہو گئی۔ فرمایا رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے کہ اگر صبر کرو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو گے، اللہ سارے حالات درست کر دیں گے اور اپنی رحمت سے اس سے بڑھ کر عطا کریں گے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں آپ
100 तिनके पकड़े, फजरिब बिही, और अपनी बीवी को मार लें, वला तहनस, आप हानिस नहीं होंगे। जो आपने कसम उठाई थी ना कि मैं 100 कोड़े मारूंगा, ये 100 कोड़े पूरे हो जाएंगे 100 तिनकों से, और ये तिनके एक ही दफा हाथ में पकड़ने हैं और इकट्ठे पकड़ने हैं, और 100 के 100 एक ही दफा मार देने हैं। जरा सी जो तकलीफ होगी होगी, और आपकी कसम भी पूरी हो जाएगी। अब बज़ाहिर ये था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मैं 100 कोड़े मारूंगा, लेकिन इसमें चूंकि उनकी गलती नहीं थी, और फिर उससे बड़ी बात कि उन्होंने अपने खामिद की खिदमत की और उसका हक अदा किया, और फिर उनके साथ रही सारी अरसा तक, तो उसका हीला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि आप अपने हाथ में 100 तिनके पकड़ें और वो एक ही वक्त में मार दें, वला तहनस, आप हानिस नहीं होंगे, आपकी वो कसम पूरी हो जाएगी। इससे दो बातें समझ आ गई। पहली बात तो ये कि अगर कसम उठा ली जाए और वो कसम मुनासिब ना हो, तब भी कसम साबित हो जाती है, और अगर आप उसको तोड़ेंगे तो आप पर कफारा आएगा। और कसम उठाने के लिए पहले अर्ज कर दिया था तफसील से कि आइंदा किसी काम के करने या न करने की कसम उठाना और अल्लाह के नाम से उठाना, अल्लाह के नाम की कसम हो और आइंदा काम के लिए हो, जो आपने बाद में करना है या नहीं करना, कि मैं ये काम नहीं करूंगा या मैं ये काम करूंगा, और नाम अल्लाह के नाम की कसम हो, ये कसम होती है। अगर इस कसम को तोड़ा जाएगा, यानी न करने का कहा था और कर लिया, ये करने का कहा था और नहीं किया, तो अब इसका कफारा है 3 रोजे रखने होंगे। कितने? ये 10 मसाकीन को खाना खिलाना होगा 2 वक्त का, ये उस कसम का कफारा होगा, ये एक कसम का कफारा है। और जितनी कस्में हैं उतने कफारात, और ये वाजिब है और ये अदा करना। हाँ, जो काम गुजर चुका है उसकी कसम उठाता है झूठी, तो इस पर कफारा नहीं होता, लेकिन ये झूठी कसम उठाना कबीरा गुनाह है और शिर्क है। शिर्क के बराबर गुनाह कहा गया इसको, कि जो बंदा झूठी कसम उठाता है, जो काम पहले हो चुका है, अब काम किया नहीं था और कसम उठा देता है कि मैं ये कर चुका हूं, ये नहीं किया था और कसम उठा लेता है कि मैंने कर लिया, तो ये झूठी कसम है, कबीरा गुनाह है और शिर्क के बराबर का गुनाह है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन जिस कसम पर कफारा आता है वो अल्लाह के नाम की कसम हो और आइंदा किसी काम के लिए, समझ गए? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप ये कर लें तो आपकी कसम पूरी हो जाएगी, आप हानिस नहीं होंगे। दूसरी बात ये समझ आई कि अगर सामने वाला उस कसम का मुस्तहिक नहीं था जो आपने कसम उठाई है, तो उसके लिए अब आपको करना ये होगा कि आप उसके लिए हीला इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उस हीले में हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना इसकी इजाजत नहीं होगी। और ये हीला भी नहीं होगा कि आप तकलीफ भी ना पहुंचाएं और आप ये कहें कि मैंने हीला अदा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और ये चूंकि अल्लाह ने सिखाया था, इसलिए इस पर इतराज नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये क्यों फरमाया। बात समझिए, चूंकि अल्लाह खुद फरमा रहे तो इसलिए अब इस वाक़े को बाकी वाक़ों पर क़यास नहीं किया जाएगा। इन्ना वजदना हो साबिरा, फरमाया हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को साबिर पाया। अब ये तारीफ अल्लाह कर रहे हैं कि 18 साल तक उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। नेअमल अब्द, फरमाया क्या ही खूब बंदे थे, इन्नहु अव्वाब, और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। अब इस पूरे वाक़े के अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जिन्हें हमने सामने रखना है, इसको उलमा ने बहुत सारे खुलासों के अंदर बयान किया, लेकिन सबसे बेहतर सूरत ये सामने आई, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये जिस तरह उलमा ने नकल किया है तफासिर के अंदर, वो आपके सामने आ जाए। पहली बात कि इंसान पर हालात 2 तरह के आते हैं। कभी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाते हैं, कभी बीमारी आती है। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी हालात अच्छे नहीं होते। कभी माली वसअत होती है, कभी माली वसअत नहीं होती। हालात दोनों तरह के आते हैं। जब इंसान सेहतमंद हो, मालदार हो, हालात मुवाफिक हो, फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर ही लेता है कभी कभार। लेकिन जब हालात तंग हो जाए, माली परेशानी आ जाए और एक लंबा अरसा तक आ जाए, फिर जबान से शुक्र अदा करना और सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बता रहा है कि हर हाल में आपको सब्र करना है और अल्लाह की ज़ात से मांगते रहना। ये परेशान नहीं होना कि ये हालात क्यों नहीं ख़त्म हो रहे हैं और ये कब ख़त्म होंगे और कब से हमने और कभी खुशी नहीं देखी, पर मैं ऐसा नहीं, शिकवा नहीं लाना, सब्र करना है, अल्लाह से मांगते रहना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह हालात दुरुस्त करेंगे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, फरमाया हम दिन लोगों पर बदलते रहते हैं, दिन तब्दील होते हैं। कभी कल कोई मालदार था, कोई ओहदे वाला था, आज वो नहीं है, तो आपको इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह हालात अच्छे करे, शुक्र अदा करे, तकलीफ आ जाए तो सब्र करे। दूसरा फरमाया इंसान को कभी भी
مشکلات اور پریشانیوں میں دعا اور ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے. ذکر کرتا رہے، دعا کرتا رہے، اس کو نہ چھوڑے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ خوشحالی میں اللہ سے دعا نہیں کرتا، تنگ دستی میں پھر اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتے. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. تو ذکر اور دعا یہ رشتہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے. تیسرا، بیوی کا کردار بیان کیا گیا کہ بیوی تو اپنے خاوند کے ساتھ چلتی ہے، لیکن تب جب حالات ٹھیک ہیں، جب پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اور پھر 18 سال تک تو اسے لگتا ہے کہ اب مجھے چھوڑ جانا چاہیے. فرمایا نہیں، بیوی کا حق یہ ہے، خاوند کا حق یہ ہے کہ جب رشتہ ہو گیا اب اس کو نبھائیں، جن حالات میں ہو سکے اور جس حد تک ہو سکے نبھائیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ایوب علیہ السلام نے اس خدمت گزار بیوی کے لیے قسم اٹھائی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، اللہ کو ان کی خدمت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کوڑے نہیں مروانے دیے، اللہ نے اس کا ہیلا بیان کر دیا. اور اگر آپ دیکھیں، پہلے میں نے جمعے میں عرض کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں غلام موجود ہیں، خادم موجود ہیں، لیکن کھانا خود تیار کرتی ہیں اور کھانا لے کر بھی غار میں خود جاتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں تک غار میں ٹھہرتے ہیں. جب یہ کھانا لے کر جا رہی ہیں، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدیجہ آ رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اور کھانا بھی بتایا کہ کیا لا رہی ہیں. تو آپ جب وہ آئیں ان کو میرا بھی سلام دینا، میرے رب کا بھی سلام دینا. تو بیوی کو ہمیشہ خدمت گزار ہونا چاہیے، اور اگر کبھی حالات ٹھیک نہ ہو تب بھی خادم کے ساتھ کھڑے رہنا اور صبر اور برداشت کرنا. پھر ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر بعض دفعہ ذاتی اعتبار سے غصہ آتا ہے، فرمایا ذاتی غصہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی وہ ذات کے حوالے سے نہیں، عقیدے کے حوالے سے، کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ پھر یہ کہنا کہ شفا اس نے دی ہے، اس عقیدے پر چونکہ حملہ ہوا تھا اس لیے. ورنہ ذاتی اعتبار سے انبیاء نہ کسی سے انتقام لیتے ہیں نہ کسی پر غصہ کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان ناموافق بات پر، ناگوار بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے، فرمایا اب یہ قسم ہو چکی ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. ایک بات. اور حدیث پاک میں ہے بعض دفعہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے، لیکن قسم اٹھانے کے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ مناسب بات وہی تھی، میں نے جس کے خلاف قسم اٹھائی ہے. فرمایا قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کر لے جو اس کے حق میں بہتر ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جو ہیلہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، جو اللہ نے ان کو اجازت دی. اب یہ چونکہ خاص ہو گیا اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے ہو گیا، اس لیے اب اس پر یہ کہنا کہ ہر ہیلہ جائز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہیلہ کرتے ہیں فرائض سے بچنے کے لیے، فرض سے بچنے کا ہیلہ کرتے ہیں. وہ کیسے؟ زکوٰۃ فرض ہے، اب سال پورا ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو سال پورا ہونے سے پہلے وہ بیوی کے نام پہ سارے کا سارا ٹرانسفر کر دیتے. اب اس میں زکوٰۃ نہیں دی، اب بیوی اس پر سال پورا نہیں ہوا، جیسے اس کا سال پورا ہونے لگتا ہے وہ بیٹی کے نام پہ کر دیتی، پھر بیٹی آگے بھائی کے نام پہ کر دیتی، پھر وہ والد کے. تو اس طرح وہ گھومتا رہتا ہے، زکوٰۃ کو نہیں دے رہا. یہ جو ہیلہ کیا جا رہا ہے یہ فرض سے ادا کرنے کے لیے، اس کی اجازت نہیں. اسی طرح بعض علاقوں میں ایک اور ہیلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی میت پر قرض ہے، اب وہ قرض اتنا ہے کہ وہ کیسے ادا کیا جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بندہ ایک کو دیتا ہے پیسے، وہ آگے دوسرے کو دیتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، ایسے گھماتے رہتے ہیں. تو اب وہ پیسہ چلا کے واپس میت کے ورثاء کے پاس آ جاتا ہے اور قرض ادا ہو گیا. اب یہ کیسے ادا ہوا، کس کو ملا، کس کا فائدہ ہوا، کس نے لیا، کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ ہے جی یہ ہیلہ اسقاط ہو گیا جی، ساروں سے ساکت. تو ایسا نہیں ہوتا، جو چیز آپ پر لازم ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق.